بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اخبارات کے ساتھ پھر حاضر۔ آج جمعہ المبارک 22 ذی-القعدہ 1440 ہجری، 26 جولائی 2019 اور 11 ساون 2076 بکرمی۔ آج نوائے وقت سے خبروں کا آغاز کرتے ہیں، زیادہ تبصرہ نہیں کریں گے تاکہ زیادہ ٹائم نہ لگے۔ لیڈ ہے نوائے وقت کی، امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے۔ عمران خان پاسپورٹ پیشے کا خانہ ختم کرنے، دوسری شہریت والے پاکستانیوں کے الیکشن میں حصہ لینے کی منظوری، یہ وفاقی کابینہ میں فیصلے ہوئے ہیں۔ سپر لیڈ آج کی ہے نوائے وقت کی، اپوزیشن کا یوم سیاہ، مظاہرے، جھڑپیں، ہر چیز کا حساب لیں گے۔ شہباز شریف، جمہوریت خطرے میں ہے، بلاول، ہر یوم سیاہ ہے۔ مریم نواز، عمران کے لوگ NRO مانگنے آئے۔ مولانا فضل الرحمان، یہ انہوں نے مختلف جگہ کے اوپر جلسے کیے ہیں۔ کوئٹہ میں بڑا ایک جلسہ ہوا ہے، وہاں پہ خطابات کیے ہیں اپوزیشن کے لیڈروں نے۔ اس کے آگے والی خبر ہے، عثمان بزدار کہتے ہیں اپوزیشن کا واہ ویلا چور مچائے شور کے مترادف ہے، اپنے اعمال پر یوم سیاہ ان لوگوں نے منایا۔ اس کے اگلی خبر ہے، کشمیر پر ٹرمپ کی پیشکش اہم، ڈو مور بھول جائیں، بھارت بات چیت کے لیے تیار نہیں۔ یہ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان کی طرف سے پریس بریفنگ ہوئی ہے، اس میں بھارت کا چہرہ بے نقاب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو آج کی بہت بڑی خبر جو میرا خیال ہے کہ لیڈ ہونی چاہیے تھی، یا کم از کم سپر لیڈ ہونی چاہیے تھی، وہ ہے نواز شریف کے حوالے سے۔ اگر یہ خبر درست ہے تو نوائے وقت میں، یہ نوائے وقت رپورٹ کے حوالے سے خبر چھپی ہے، گویا کسی رپورٹر نے خبر نہیں دی، یہ انہوں نے کہیں اور سے لفٹ کی ہے۔ نواز شریف، یا یہ انٹرنیٹ کے اوپر ہوگی، نواز شریف سے ایئر کنڈیشنر ٹی وی واپس لے لیے گئے۔ پاک پتن اراضی سکینڈل، اینٹی کرپشن ٹیم 30 جولائی کو بیان ریکارڈ کرے گی۔ تو بہرحال یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قدرت کی طرف سے، آپ اس کو ایک انتقام کہہ لیں یا ایک عبرت کا سامان کہہ لیں کہ ایک اتنا بڑا آدمی جو خربوں پتی ہے، جس کی دولت کا کوئی شمار قطار نہیں ہے، اس کو گھر کا کھانا دستیاب نہیں ہے، اور اس سے AC واپس لے لی گیا، ٹی وی واپس لے لیا گیا، دیگر عام قیدیوں کی طرح اب وہ جیل میں میاں نواز شریف زندگی کے دن گزاریں گے جب تک وہ جیل میں ہیں۔ تو سپریم کورٹ کی طرف سے ایک اور سرزنش کی گئی ہے حکومت کی، بنی گالہ تجاوزات کیس، ٹریٹمنٹ پلانٹ نہ لگانے پر برہم ہوئی ہے سپریم کورٹ۔ جسٹس عظمت سعید نے برہمی کا اظہار کیا، حکومت کے پاس 10 لاکھ روپے بھی نہیں تو ڈی چوک میں چندہ مانگنا شروع کر دے۔ اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے دورے کی دعوت ملی، عمران خان سے بھی ملاقات کریں گے، یہ افغان طالبان کی طرف سے کہا گیا ہے۔ تو یورپی یونین بریگزٹ ڈیل پر نظر ثانی نہ کرنے کے فیصلے کا جائزہ لیں گے، یہ نئی وزیر اعظم بورس جانسن کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے۔ اگلی خبر ہے، مال روڈ احتجاج ریلیاں نکالنے کی پابندی، فیصلے پر مکمل عمل درآمد کیا جائے، یہ ہائی کورٹ کی طرف سے کہا، اور کل روک دیا گیا کوئی بھی جلسہ جلوس کرنے سے مال روڈ کے اوپر۔ دوڑ پڑتے ہیں، اپوزیشن ہو یا حکومت ہو یا جو اندھے لنگڑے جو بھی ہیں، وہ اساتذہ ہوں یا ڈاکٹر ہوں، وکلا ہوں، جن کا بھی بس چلتا ہے فوری طور پہ مال روڈ جا کے بند کر دیتے ہیں۔ سارا دن پھر تماشا لگتا ہے، لوگوں کے لیے پریشانی کا سامان ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے پھر آ جائیں، بارشوں کے حوالے سے لاہور سمیت کئی شہروں میں طوفانی بارش، 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ لیسکو کے 180 فیڈر بند، بجلی معطل۔ جیسے ہی لیسکو کا بھی انتظام دیکھ لیں بجلی والوں کا، پہلا قطرہ بارش کا ہوتا ہے تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد سے فیڈر بند ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ کوئی بارش پہلی دفعہ نہیں ہوئی، پورا شہر ڈوب جاتا ہے۔ یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے انتظامیہ کے لیے، جو اگلی بارش کا کوئی بندوبست نہیں کرتی۔ تو اس کے آگے پھر یہ خبر بھی ہے کہ بھارت نے پانی چھوڑ دیا چناب جہلم میں، اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ نہ تو شہروں کو بچانے کے لیے حکومتوں نے کوئی بندوبست کیا، نہ ہی سیلاب سے کی تباہ کاریوں سے بچنے کے کوئی انتظامات ابھی تک سامنے آئے ہیں۔ تو پنجاب کے نئے وزیر اطلاعات اسلم اقبال کی طرف سے کہا گیا، عوام نے اپوزیشن کا بیانیہ مسترد کر دیا، مارکیٹیں کھلی رہیں۔ بہرحال اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ زبردست قسم کا احتجاج تھا، یوم سیاہ تھا، انہوں نے یوم سیاہ منا کے دیکھ لیا۔ دوسری طرف حکومت کی طرف سے
یوم تشکر منایا گیا، دونوں اپنی اپنی کامیابی کے دعوے کر رہے ہیں۔ بہرحال جس طریقے سے یوم سیاہ منایا جانا چاہیے تھا، جس طریقے سے انہوں نے اعلان کر رکھا تھا کہ پورے ملک کو ہم جام کر دیں گے، دھرنے دیے جائیں گے، وہ کوئی دھرنا نظر نہیں آیا، کوئی ملک جام ہوتا ملک میں کوئی جام پیک کی صورتحال نظر نہیں آئی۔ بہرحال جزوی ہڑتال رہی، کہیں زیادہ رہی کہیں کم رہی۔ تو اس کے بعد آ جائیں پھر کشمیر پر ثالثی قبول کرنے کا کوئی مطلب نہیں، یہ بھارتی وزیر دفاع کہہ رہے ہیں۔ پکڑیں مودی کو، جس نے جا کے ٹرمپ کو کہا تھا کہ ثالثی کروائیں۔ آگے پھر لوک سبھا میں اپوزیشن کا تیسرے روز بھی ہنگامہ، اپوزیشن اور حکومت دونوں چڑھائی کر رہی ہیں مودی کے اوپر کہ آخر انہوں نے یہ کہا کیوں ہے۔ آگے پھر مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے خبر لگی ہوئی ہے کہ پولیس کا یونیورسٹی ہاسٹل پر دھاوا، تشدد، متعدد طلبہ زخمی، 20 برس بعد 3 کشمیری بے قصور قرار دے دیے گئے۔ یہ حال ہے بھارتی کورٹس کا اور ان کی ایجنسیوں کا کہ کئی سالوں بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ بندہ بے قصور۔ مریم نواز شریف کی طرف سے عمران خان کے دورے پر شدید تنقید کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ ان کی طرف سے بیان سامنے آیا، عمران خان پرچیاں پڑھ لیتے تو بہتر تھا، امریکہ میں جو باتیں کی دل چاہ رہا تھا کہ کوئی ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دے۔ ان کے ابو جی بات کریں تو وہ ٹھیک ہے، بلاول کے ابو جی بات کریں، پتا بات کریں تو وہ ٹھیک ہے، عمران خان کوئی بات کریں تو ان کا دل کرتا ہے کہ ان کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیں۔ اگر وہ کہہ دیں کہ نواز شریف کو شام سے پہلے رہا کر دیا جائے تو یہی لوگ آج ہی عمران کے ہاتھ چومنے لگ جائیں گے۔ خبریں تقریباً ایک جیسی ہیں، دوسرے اخبارات میں بھی جنگ کا جائزہ لیتے ہیں، اس تقریباً ایک جیسی خبریں، لیکن کوئی سرخیاں ان کی ٹلٹ کی ہوئی ہیں، وہ اپنی مرضی سے لگا لیتے ہیں، کوئی بھی اخبار ہو اس کو ٹلٹ کر لیتے ہیں خبر کو اپنی مرضی کے مطابق۔ تو یہاں پہ انہوں نے لیڈ ان کی ہے کہ طالبان عمران سے ملنے پر تیار۔ تو اپوزیشن کے حوالے سے جو یوم سیاہ تھا اس کو کوریج انہوں نے دی ہے، سپر لیڈ لگائی ہے۔ اپوزیشن کے یوم سیاہ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ میں احتجاجی جلسے، حکومت پر رکاوٹیں ڈالنے کا الزام، یہ غیر جانبدارانہ سے انہوں نے جنگ نے خبر لگا دی ہے۔ اچھا کیا ہے غیر جانبداری برقرار رکھے، ادروائز تو یہ مکمل جانبدار نظر آتے ہیں، حکومت کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ آگے ان کی ایک خبر ہے کہ وزیر اعظم کی کفایت شعاری دورہ امریکہ میں 10 کروڑ کی بچت، یہ جنگ نے کہا ہے۔ الیکشن کا 1 سال مکمل ہونے پر تحریک انصاف کا یوم تشکر، بہرحال تحریک انصاف نے یوم تشکر منایا، اس کا وہ حق رکھتی ہے یا نہیں رکھتی یہ الگ بحث ہے۔ اور پھر وفاقی کابینہ کے حوالے سے خبر ایک دی ہے جنگ نے کہ سابقہ حکمرانوں کے نجی اخراجات انہی سے وصول کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی میڈیا کورٹس بنانے کی حکومتی تجویز کی مخالفت کی گئی ہے، یہ بھی انہوں نے جنگ نے خبر دی ہے۔ تو وزیر اعلیٰ بزدار کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے کہ 25 جولائی 18 کو خوشگوار تبدیلی آئی، باشعور عوام نے نئی تاریخ رقم کی۔ بہرحال اخبارات کی مجبوری ہے کہ وہ کچھ کہیں نہ کہیں یا جو بھی کہیں وزیر اعلیٰ کی خبر ضرور لگا دیتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ بھی بزدار ہو، شہباز شریف ہو، پرویز الہی ہو، جو بھی ہو۔ آگے چلتے ہیں، یہ ہے ڈیلی پاکستانی، اس پہ لیڈ وہی ہے، اپوزیشن کے یوم سیاہ، حکومت کا یوم تشکر۔ تو طالبان کے حوالے سے سپر لیڈر دعوت ملی تو پاکستان ضرور جائیں گے، عمران خان سے ملاقات کریں گے، افغان طالبان کا اعلان۔ نیب نے عوام سے لوٹے ہوئے 3 کھرب 26 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کرائے، یہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نیب کے چیئرمین کا بیان ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس حکومت نے آخر ریکوری کیا کی ہے، ایک نواز شریف، شہباز شریف کے ایک فرنٹ مین سے 100 کروڑ روپے ابھی جمع کیا گیا ہے، باقی بھی اربوں کے حساب سے پیسے واپس آ رہے ہیں۔ تو فلیال تارپور کے حوالے سے پالتو کتے کا نیب اہلکار پر حملہ، نیب اہلکار کو ہاسپٹل داخل کرا دیا گیا۔ تو آگے پھر مخدوم جاوید ہاشمی، یہ کچھ نواز شریف اور مریم نواز کی خوشامد میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتے پھر نظر آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں گے کیسا شخص ہے کہ عمران خان نے تحریک انصاف کو اتنی عزت دی، لیکن یہ جاسوسی کرتا رہا مسلم لیگ نون کے لیے۔ ان کا کہنا ہے موجودہ حکومت کا ایجنڈا ملک کی تباہی، ہم پاکستان کو بچائیں گے۔ مخدوم جاوید ہاشمی اس وقت یہ کہاں تھے جب خود تحریک انصاف کے سرکردہ لیڈروں میں شامل تھے اور آگے آگے ہو کے عمران خان کو ریپریزنٹ کرتے رہے۔ تو ڈیلی پاکستان نے بھی پنجاب حکومت کا نواز شریف کی بیرک سے اے سی ہٹانے کے حکم کے حوالے سے بات کی ہے۔ تو یہ اب کوئی
کلیئر کٹ نہیں ہے کہ ATAC ہٹا دیا گیا ہے، جب یہ ہٹانے کے اوپر عمل جاری ہے۔ ڈیلی پاکستان کی اگلی خبر ہے کہ ٹرمپ نے ریاض دبئی کو ہتھیاروں کی فراہمی کے خلاف کانگریس کی قراردادیں ویٹو کر دیں۔ اگلی خبر ہے FBI نے FATF سیل قائم کرنے کی منظوری دے دی۔ آگے آ جائیں خبریں کے اوپر۔ اس کا بھی یوم سیاہ پر لیڈ ہے، ملک بھر میں یوم سیاہ، یوم تشکر کے کاٹے گئے، اور اپوزیشن کا یوم سیاہ، ریلیاں، جلسے، مظاہرے، جھڑپیں، یہ بھی سپر لیڈ لگائی ہے۔ خبریں نے ایسی کوئی خاص خبر نہیں نظر آتی جو دوسروں سے الگ ہو۔ بہرحال ایک یہاں پہ خبریں کہ 40 MPs نون لیگ چھوڑنے کو تیار، 15 ارکان کی جلد وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی۔ یہ آن لائن کے توسط سے یہ خبر دی گئی ہے۔ خبریں میں حمزہ شہباز کے گرد گھیرا تنگ ناجائز اثاثوں کے مزید ثبوت مل گئے، یہ بھی مانیٹرنگ سے خبر انہوں لگائی ہے خبریں نے۔ آگے پھر چلتے ہیں۔ لیگی حمایت 6 DSP 15 SHO ریلی کامیاب بنانے کے لیے مصروف رہے، یہ خصوصی رپورٹر کی خبر ہے خبریں میں۔ اس کے آگے آ جائیں۔ ایکسپریس کی سپر لیڈ ہے، ملک کا اپوزیشن کا ملک بھر میں یوم سیاہ، جلسے، ریلیاں نکالی گئیں، پاکستان کی دورے کی دعوت دی گئی تو قبول کریں گے وزیر اعظم عمران خان سے۔ طالبان کی ملاقات ہو گئی، افغان طالبان کی طرف سے کہا گیا ہے۔ یہاں پہ فواد چودھری کے حوالے سے بیان ہے درج ہے، 2022 میں پہلا پاکستانی خلا میں جائے گا۔ یہ دیکھیں کہ یہ چودھری صاحب نے بات مذاق میں کی ہے یا واقعی انہوں نے سنجیدہ بات کی ہے۔ تو ایک بین الاقوامی خبر یہاں پہ فرنٹ پیج کے اوپر ہے۔ تیونس کے پہلے منتخب صدر محمد بیجی کینیڈا محمد بیجی SAC انتقال کر گئے۔ پاک پتن اراضی اسکینڈل کے حوالے سے نواز شریف کے خلاف یہ مقدمہ ہے، اس کی دوبارہ تحقیقات شروع ہونے کے حوالے سے خبر دی ہے ایکسپریس نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشش کی گئی ہے کہ مختصر رکھا جائے اس پروگرام کو۔ آج کے لیے خدا حافظ۔